میں پہلے خود ٹرائی کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں لوگوں کو بتاؤں گا. تو میں یہ یو ایس اے آ گیا. اندر سے یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا, ایون شنجن کنٹریز کے اندر یورپ پورے میں ٹریول کر سکتے ہیں. برطانیہ سے نکل کے شنجن کنٹریز میں چلا جاؤں, اسپین چلا جاؤں, پرتگال چلا جاؤں, یا میں جو ہے وہ آسٹریلیا چلا جاؤں, یا کینیڈا چلا جاؤں, یا یو ایس اے چلا جاؤں. کرسمس کی ویکیشنز ہوتی ہیں, ان میں بھی لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں شنجن کنٹریز کے اندر, کیونکہ شنجن کنٹریز کے اندر جانا بہت آسان ہے. اس کا طریقہ یہ ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی ہم یو کے سے کینیڈا, آسٹریلیا یا باقی جو یو ایس اے وغیرہ کیسے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا میں پہلے یو ایس اے جاتا ہوں, میں پہلے خود ٹرائی کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں لوگوں کو بتاؤں گا. تو میں یہ یو ایس اے آ گیا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ میں جو ہے وہ بڑی چھوڑ رہا ہوں. یو ایس اے میں گیا نہیں ہوں, لیکن آپ برطانیہ کے اندر سے یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا, ایون شنجن کنٹریز کے اندر یورپ پورے میں ٹریول کر سکتے ہیں. وہ کیسے ٹریول کریں گے, کیا کہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے, اور کیا طریقہ کار ہے, وہ سارا جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح جو ہے وہ, کیونکہ یو کے اندر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نیشنل ہونا یا پی آر لینا کمپیریٹیولی مشکل ہو جاتا ہے. ہم کو الٹرنیٹیوز ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ کس طرح میں جو ہے وہ برطانیہ سے نکل کے شنجن کنٹریز میں چلا جاؤں, اسپین چلا جاؤں, پرتگال چلا جاؤں, یا میں جو ہے وہ آسٹریلیا چلا جاؤں, یا کینیڈا چلا جاؤں, یا یو ایس اے چلا جاؤں. تو اس میں میرے کچھ دوست جو ہے وہ تقریباً یہ پچھلی سمرز ویکیشن میں بھی گئے تھے. ایون جو کرسمس کی ویکیشنز ہوتی ہیں ان میں بھی لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں شنجن کنٹریز کے اندر, کیونکہ شنجن کنٹریز کے اندر جانا بہت آسان ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کو یونیورسٹی سے ایک لیٹر چاہیے ہوگا. اس لیٹر کا صرف یہ ہے کہ اس ٹرم کے ٹائم پہ اس اسٹوڈنٹ کو یہاں سے چھٹیاں ہیں. جیسے کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یونیورسٹی آپ کی لگی ہوئی ہے اور آپ یورپ گھوم رہے ہیں, آپ جو ہے وہ آسٹریلیا چلے گئے. تو آپ کو یونیورسٹی سے ایک لیٹر لینا پڑے گا, جس کو عام طور پہ اسٹوڈنٹ لیٹر ہوتے ہیں. اس کے اوپر آپ کا ٹرم ٹائم ڈیفائن ہوگا, یعنی بیسیکلی بتایا کہ یہ کیا ہوگا کہ اس ٹائم کے اوپر اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی سے چھٹیاں, جیسے سمر ویکیشنز کی بھی آپ لے سکتے ہیں, دسمبر میں کرسمس کی, پھر ایسٹر کی لے سکتی ہیں اپریل کے اندر. تو وہ ان چھٹیوں کے اندر آپ کو یونیورسٹی سے ایک لیٹر لینا پڑے گا. اس لیٹر کے ساتھ آپ کو ایک بینک سٹیٹمنٹ ایک منتھ کی جو ہے وہ بنانی پڑے گی. ایک منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہوں, شنجن ویزے کی میں فی الحال بات کر رہا ہوں, باقی آسٹریلیا, یو کے, کینیڈا کا میں جو ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. فی الحال میں صرف اور صرف جو ہے وہ شنجن ویزا کا بتا رہا ہوں. تو شنجن ویزے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ, بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی تقریباً 1 مہینے کی ہونی چاہیے, جس کے اندر بہت زیادہ نہیں, میکسیمم یہ شنجن کنٹریز کے اندر یا یورپ پورے کے اندر آپ کو بیسیکلی جو ہے وہ 1 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ, جس کے اندر آپ کے پاس 1000-1200 پاؤنڈ ہو تو میرے خیال سے انف ہے. کیونکہ میرے جو ریسنٹ دوست گئے ہیں نا یورپ کے اندر, ان کے پاس کوئی بہت زیادہ بینک اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. ان کے پاس یہ 1000-1200 کی بینک اسٹیٹمنٹ تھی جو آپ نے شو کرنی ہوتی ہے ویزا اپلائی کرتے ٹائم. تو اس کے ساتھ آپ نے ساتھ لگانا یونیورسٹی کا لیٹر, ساتھ آپ نے جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ لگا دی. پھر آپ نے کچھ اور چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اپلائی کرتے ٹائم. ایک یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ یورپ کسی کنٹری کے اندر جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کس کے پاس رہیں گے, کہ آپ نے ہوٹل کوئی بک کرایا ہے, کوئی آپ کا دوست یا رشتہ دار ہے جس کے پاس آپ سٹے کریں گے, یا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ سٹے کر رہے ہیں, وہ آپ کے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے. اگر آپ کا دوست کوئی رشتہ دار وہاں پہ ہے تو اس سے ای میل کرا رہے ہیں, اس کا ایڈریس پوچھ لیں, اس کی آپ نے ایک پرنٹ کر کے جو ہے وہ اپنے ویزے کے ساتھ لگانا ہے کہ میں اس کے پاس یہاں پہ سٹے کروں گا. تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پروف ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ بکنگ کرائی ہوئی ہے. اس کے برعکس آپ کسی ہوٹل کی بکنگ بھی دکھا سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس ہوٹل کے اندر میں نے سٹے کرنا ہے, تو اس ہوٹل کی میں نے بکنگ جو ہے وہ کرائی ہوئی ہے, جو کہ پروف ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کوئی جو ہے وہ 2 نمبر کام کرنے نہیں جا رہے, آپ بیسیکلی وہاں پہ گھومنے جا رہے ہیں اور آپ وہاں پہ سٹے کریں گے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ پھر آپ جو ہے نا وہ واپس آنا چاہیں, آ جائیں, یا نہ آنا چاہیں, تو وہ اسٹوڈنٹ کی بیسیکلی مرضی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اچھے تعلقات بنانے کے لیے اور اچھی چیزوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ لیگل وے میں چلنا چاہیے. تو آپ کے پاس وہاں پہ جو ہے وہ اکوموڈیشن کی بکنگ جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. پھر ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس بھی ہونی چاہیے. ٹریول کی جو انشورنس ہوتی ہے, ٹریول انشورنس اس کو بولتے ہیں, کہ آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں, راستے میں آپ کو کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ جاتا ہے, تو آپ کے پاس جو ہے وہ انشورنس ہونی چاہیے ٹریول کرنے کی.
تاکہ یہ بھی ایک پروف ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ لیگل وے میں کام کر رہا ہے اور یہ کوئی چور دروازے سے یورپ میں انٹر ہونے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ ایک لیگل وے میں گھومنے جو ہے وہ وہاں پہ جا رہا ہے۔ پھر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہونا چاہیے۔ ریٹرن ٹکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے اگر فار ایگزامپل اٹلی جا رہے ہیں یا اسپین جا رہے ہیں یا پرتگال یا کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، جرمنی جا رہے ہیں، تو وہاں کی آپ نے فلائٹ کرائی ہوئی اور فلائٹ کرانے کے ساتھ آپ نے واپسی کی بھی فلائٹ کرائی، 1 ویک کا آپ جو ہے وہ ڈیلے کر کے واپسی کی فلائٹ کرا سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس یہ پروف ہو کہ 1 ویک میں جو ہے وہ بیسیکلی وہاں پہ رہوں گا اور 1 ویک کے بعد میں برطانیہ سے جو ہے وہ برطانیہ واپس آ جاؤں گا۔ تو یہ تھا بیسیکلی شنجن ویزا کے لیے آپ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہو۔ لیکن کمپیریٹیولی اگر آپ کینیڈا یہاں سے ٹورسٹ ویزا یا کوئی بھی جو ہے وہ ویزا لگا کے جانا چاہتے ہیں تو وہ کمپیریٹیولی آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طرح آپ اگر آسٹریلیا جانے چاہتے ہیں تو ابھی کیونکہ ریسنٹ جو ہے وہ کرکٹ کے میچز وغیرہ چل رہے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں سے انہوں نے آسٹریلیا کے ٹورسٹ ویزے لگائے بھی ہیں، انہوں نے کیونکہ کرکٹ میچ کا انہوں نے بہانہ ڈال کے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں سے جو ہے وہ آسٹریلیا بھی گئے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا ویزا جو ہے وہ کوئی جاب شاپ ڈھونڈ کے اپنا ویزا سوئچ بھی کرا سکتے ہیں۔ وہاں پہ آسٹریلیا میں جا کے آپ کو ویزا سوئچ کرانا کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے، تو یہاں سے آپ ٹورسٹ ویزا لے کے آسٹریلیا بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اتنی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو ہے وہ وہاں کی اگر آپ کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ وہاں کے ٹکٹس ہونے چاہیے، پھر آپ کو ہوٹل ریزرویشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے، ٹریول انشورنس ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ جو ٹریول کی ریٹرن ٹکٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ کوئی خاص ڈاکومنٹس وہ آپ سے نہیں پہنچتے۔ اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز وہ ہے یونیورسٹی کا لیٹر، کہ آپ کو یہ پروف دینا ہے کہ یونیورسٹی سے مجھے اس ٹائم پہ چھٹیاں ہیں۔ یہ ہو گیا آسٹریلیا کا۔ اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں امیگریشنس کی، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہاں سے امیگریٹ کر جائیں، ہم کسی ایسے کنٹری کے اندر چلے جائیں یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی بھی مل جائے۔ تو اس کے لیے کینیڈا اور آسٹریلیا کمپیریٹیو ٹو جو ہے وہ شنجن کنٹریز جو ہے وہ کمپیریٹیولی اچھے کنٹریز ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو پراپر جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے، یہاں سے ایکسپیرینس لے لیں گے، پھر آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ برطانیہ کی ڈگری لے لیتے ہیں، ڈگری لینے کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ 1-2 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے، تو اس ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر آپ برطانیہ سے امیگریشن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو وہ امیگریشن کیسے اپلائی کریں گے وہ کیونکہ بہت لمبا ڈیٹیل ویڈیو ہے، وہ ہم جو ہے وہ اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہم کنیکٹڈ رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔